السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ سیرت النبی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں، جو تقریباً رمضان المبارک 2019 میں نے شروع کیا تھا، اور اللہ کی مدد سے پہلا مرحلہ جو رحیق المختوم کا ہے، الرحیق المختوم کا وہ پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ تو دوسرا مرحلہ وہ شروع ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا چینج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی میں۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے بعد ٹوٹلی ایک اسلام کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس کے لیے آج ہم ابتدا کریں گے۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد جو سب سے پہلی سرگرمی جو امپورٹنٹ ترین تھی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط مبارک، جو آپ نے ڈیفرنٹ بادشاہوں کے نام لکھے۔ آج ہم ان خطوط کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح تھی اور یہ ایک نئی تبدیلی تھی، اس کی جو بنیادی وجوہات یہاں پہ شیخ صاحب نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، جس میں سب سے بڑا چیلنج قریش بنے ہوئے تھے، اور قریش بار بار مدینہ منورہ پر چڑھائی کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا ساتھ دینے میں کچھ منافق اور یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، جن کو بعد میں جلا وطن کیا گیا، اور وہ خیبر چلے گئے۔ اب جب وہ خیبر چلے گئے تو خیبر میں تقریباً 10-11 ان کے قلعے تھے چھوٹے چھوٹے، جو ڈیفرنٹ نام سے انشاءاللہ وہ اپنی ترتیب پہ اپنے موقع پر آئیں گے۔ تو وہ وہاں اکٹھے ہو کر انہوں نے تقریب کاری شروع کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو محاذ ہو گئے، ایک قریش اور دوسرے خیبر والے یہودی۔ تو ان دونوں کی آپس میں جو تعلقات تھے، اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ تو کم از کم ایک طرف سے اطمینان ہونا ضروری تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف سے، جو بہت بڑا دشمن تھا اس وقت، جو قریش جو تھے، کیونکہ وہ سب سے پہلے وہی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو چیلنج سمجھا تھا اس بات کو، تو وہ اس بات پر بہت زیادہ یعنی غصے اور دشمنی پر اتر آئے تھے کہ وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ تو جو صلح حدیبیہ جب ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جانب سے اور مکہ کی جانب سے پرامن ہو گئے، کیونکہ معاہدہ طے پا گیا، اور جو ایک بازو تھا جو رکاوٹ بن رہا تھا وہ مکمل ٹوٹ گیا۔ تو اب صرف یہودی رہ گئے تھے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کرتے اور پھر ان کا قلع خامہ کیا جاتا۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط لکھے، اور ان خطوط کو جو بھیجنے والے جو آپ کے سفیر کہلائے جائیں گے، ان کا بھی ناموں کا تذکرہ آئے گا کہ وہ سفیر کون کون تھے۔ تو سب سے پہلا خط جو اس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ نجاشی شاہ حبشہ کے نام جو خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا، اور اس کو لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو چند معلومات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، انہوں نے دعوت اسلام دی۔ آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کرتے ہیں کہ جب ان پر مہر لگی ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں پر مشتمل تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں، اور اللہ ایک سطر میں تھا۔ شکل یہ تھی کہ اللہ، رسول اور محمد۔ انشاءاللہ میں کوئی پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ویسے آپ اس کو جانتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے 1 محرم 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ اب وہ ہم خطوط کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا خط جو آپ نے لکھا وہ نجاشی شاہ حبشہ کے نام لکھا، جس کا نام تھا اسحمہ بن ابجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمر بن امیہ ضمری کے بدست 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے، لیکن اسے
دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ علیہ السلام نے مکی دور میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ یہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے، جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ اچھا، اب آپ خود اگر یہ اس عبارت کو پڑھیں تو یہ عبارت تو یعنی مہاجرین سے متعلق ہے، اور جس وقت آپ علیہ السلام نے خط دعوت کے نام پر بھیجا تھا تو اس وقت مہاجرین وہاں موجود تھے، لیکن یہ واقعہ بہت پہلے ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ اب جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام لکھا، اس خط کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کا متن یہ تھا: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ حبشہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ تو کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور اس میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم نصارہ کا گناہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور وہ صرف ایک خط کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بھی جمع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا اور دور جدید کے اکتشافات سے بھی بہت کچھ استفادہ حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم علیہ السلام کو حاملہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو، جو کچھ میرے پاس ہے، جو میں لے کر آیا ہوں، اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو، اور اس شخص پر سلام ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اچھا، اگر آپ اس میں ایک اور اس بات کا اگر آپ مشاہدہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خط لکھا، اور اس خط کے اندر جو متن موجود ہے، دیکھیں آپ علیہ السلام کی آپ خطوط کا ایک اندازہ لگائیں گے کہ جن بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے، آپ کے پاس ان کی معلومات موجود تھیں کہ ان کو انہی کے انداز میں دعوت دی گئی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہیں، تبھی ہماری دعوت مؤثر ہو سکتی ہے، ہم اس دعوت کو اس انداز میں پہنچا سکتے ہیں، اس آدمی سے ہم اس انداز میں بات کر سکتے ہیں، اسے گائیڈ کر سکتے ہیں، اسے اسی کے دین میں سے ہم جوابات دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز تھا۔ اب یہاں پہ ڈیفرنٹ خطوط کا انہوں نے متن لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو 2 خطوط سنا دیے، تقریباً یہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط مبارک کو لے جانے والے جو صحابی تھے وہ تھے عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ جب وہ یہ خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور نجاشی کے حوالے کیا تو اس نے اس خط کو اپنی آنکھ پر رکھا اور تخت سے نیچے زمین پر اتر آیا، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس خط کے جواب میں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کے جواب میں انہوں نے ایک خط لکھا. اس کو روایت کیا گیا ہے زاد المعاد میں. نجاشی نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا گرامہ نامی ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے. خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے. چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ایک ان کی روانگی کا انتظام کر دیا، اور ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کچھ دوسرے صحابہ موجود تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے. مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب سن 9 ہجری میں وفات پائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہی گئی. اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سلطنت پر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں. دوسرا خط مقوقس شاہ مصر کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متا کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا، جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا. نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا گناہ بھی ہوگا. اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی بلتع کا انتخاب فرمایا گیا. وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا. اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا. یعنی وہ فرعون کی طرف اشارہ کر رہے تھے. پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا. لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت یعنی تم عبرت پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ تم باعث عبرت بن جاؤ جیسا کہ فرعون بن گیا. مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے. حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ما سوائے ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے. دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی، اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے. میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے. اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو. جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے. اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں. مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا ہے تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے.
وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کو خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا، پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 لونڈیاں اور آپ علیہ السلام کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام ہو۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھ لیا رضی اللہ عنہا، اور انہی کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ تو خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس، جو مصر میں اسکندریہ کا بادشاہ تھا، وہاں پر آپ نے روانہ فرمایا، اور وہ عیسائی تھا، اور اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیجی اور ایک خچر بھیجا جو دلدل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا۔ جی، آج ہم نے 2 خطوط کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ ہم باقی ماندہ خطوط کو اگلے اپنی ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سیرت النبی سے شروع ہونے والا سلسلہ یہ جاری رہے گا، اور یہ آگے چلتا چلا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ مزید کیا کیا آئے گا انشاءاللہ یہ میں فی الحال اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد فرمائے اس کام کو جاری رکھنے کی۔ مجھے بہت زیادہ اس کی فیڈ بیک ملتے رہی، بہت ریکویسٹ آئیں کہ پلیز اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اب اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔